اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جنہیں چاہے جانشین بنا دے، جیسے اس نے تمہیں دوسری قوموں کی نسل سے پیدا کیا۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم عاجز کرنے والے نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں۔ چنانچہ جلد ہی تم جان لو گے کہ کس شخص کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے، اور بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور آپ کا پروردگار اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پرواہ ہے اپنی تمام مخلوق سے ہر اعتبار سے، اور وہ اپنے تمام حالات میں اس کے محتاج ہیں، اور صاحب رحمت ہے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ حج میں، بے شک اللہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اگر وہ چاہے تو اے بندو تمہیں لے جائے جب تم اس کے حکم کی مخالفت کرو، اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے، یعنی دوسرے ایسے لوگوں کو جو اس کی اطاعت کے مطابق عمل کریں، جیسا کہ تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے، یعنی وہ اس بات پر قادر ہے اور اس کے لیے بہت آسان ہے، جیسا کہ اس نے پہلے لوگوں کو نست و نابود کر کے ان کے بعد دوسروں کو پیدا کیا، اسی طرح وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان لوگوں کو ختم کر کے یہاں اور لوگوں کو بسا دے، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ نساء میں، لوگو اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو پیدا کر دے، اور اللہ اس بات پر قادر ہے۔ اور فرمایا سورہ فاطر میں، لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے، اگر چاہے تو تم کو نیست و نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا آباد کرے، اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ محمد میں، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ ارشاد الہی، کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا تھا وہ وقوع میں آنے والا ہے، اور تم اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں بتا دیں کہ قیامت سے متعلق ان سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ بہر صورت پورا ہونے والا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کو مغلوب نہیں کر سکو گے۔ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، خواہ تم مٹی بن جاؤ اور تمہاری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں، وہ قادر ہے، اسے کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی۔ ارشاد الہی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، بے شک میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ سخت وعید اور شدید سرزنش ہے۔ اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ہدایت پر ہو تو پھر تم اپنے طریقے کے مطابق عمل کیے جاؤ، میں اپنے طریقے اور دستور کے مطابق عمل کیے جاتا ہوں، جیسا کہ فرمایا سورہ ہود میں۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے آپ ان سے کہہ دیجئے، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، بے شک ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں، اور نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بہشت کس کا گھر ہوگا، اور کچھ شک نہیں کہ ظالم نجات نہیں پائیں گے، یعنی ان قریب تم کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بہشت میرے لیے ہوگی یا تمہارے لیے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملک میں دسترس عطا فرمائی، مخالفین پر غلبہ اور تسلط عطا فرمایا، مکہ مکرمہ پر فتح عطا فرمائی، اپنی اس قوم پر آپ کو غالب کر دیا جس نے آپ کی تکذیب کی، آپ سے دشمنی کی اور آپ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف سارے جزیرہ العرب کو بلکہ یمن اور بحرین کو بھی آپ کی حیات طیبہ ہی میں مسلمانوں کے زیر نگین کر دیا۔ پھر آپ کی وفات کے بعد خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بہت سے علاقوں اور بہت سے ملکوں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مجادلہ میں، اللہ کا حکم ناطق ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، بے شک اللہ زوراور اور زبردست ہے۔ اور فرمایا سورہ مومن میں، بے شک ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے قیامت کو بھی، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہے۔ اور فرمایا سورہ انبیاء میں، اور بلا شبہ ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ بے شک میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔